الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ساری مخلوق کھانا کھاتی ہے، اور دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں وہ بھی کھانا کھاتے ہیں۔ لیکن مومن کا کھانا یہ صرف کھانا نہیں ہے، بلکہ مومن کا کھانا ایک عبادت ہے۔ اس لیے کہ جب مومن کہے گا کہ کھانے کا حکم تو میرے اللہ نے دیا ہے، اور روزے کا حکم بھی میرے اللہ نے دیا ہے، تو میں کھانا اس لیے کھاتا ہوں کہ میں میرے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا چاہتا ہوں۔ تو مومن کا ہر لقمہ، مومن کا ہر نوالا اور مومن کا ہر گھونٹ عبادت ہو سکتا ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ اپنی مرضیات کے مطابق کھانا کھاتے ہیں۔ کوئی کھانا کھا رہا ہے لیٹے لیٹے، کوئی کھانا کھا رہا ہے کھڑے کھڑے، کوئی کھانا کھاتا ہے ٹیبل کرسی پر، اور اس کو شان سمجھی جا رہی ہے اور اس کو فخر سمجھا جا رہا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، مسلمان کے نزدیک شان یہ ہے اور مسلمان کے نزدیک فخر یہ ہے کہ وہ اپنا کھانا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق کھاوے۔ کھانے کی بہت ساری سنتیں ہیں، اور جتنی سنتوں کو اپنایا جائے گا اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ مثلاً کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا۔ عام طور پر لوگوں کی عادت یہ ہے کہ کھانے کے لیے جب ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھ پر پانی ڈالتے ہیں، ہاتھ کو گیلا کرتے ہیں۔ ہاتھ گیلا کرنا سنت نہیں ہے۔ ہاتھوں کو کھانے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو گٹھوں سمیت دھونا یہ سنت ہے۔ کسی بندے نے ایک ہاتھ دھویا ایک نہیں دھویا، سنت ادا نہیں ہوگی۔ کسی بندے نے ہاتھ بھگویا، سنت ادا نہیں ہوگی۔ بلکہ سنت یہ ہے کہ کھانے سے پہلے پاک صاف پانی سے، غیر مستعمل پانی سے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں گٹھوں سمیت دھو لینا۔ اس کے بارے میں سنا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی نے فرمایا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو بندہ کھانے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹھوں سمیت دھوئے گا، اللہ تعالیٰ اس کی 3 بیماریوں سے حفاظت فرماویں گے۔ فرمایا جذام جیسی بیماری اللہ اس کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ کے دھونے کی وجہ سے، اس سنت کو ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جذام سے، ابرص سے اور کوڑ سے، یہ تینوں چیزوں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اس کے لیے اس کو سنت سمجھ کر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ آنے والی یہ بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ رہا مسئلہ بیماری مقدر کی چیز ہے، اگر وہ مقدر ہے آئے گی، لیکن اگر ہم اس کو سنت سمجھ کر ہاتھ دھوئیں گے تو اللہ تعالیٰ اس سنت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہماری حفاظت فرماویں گے۔ دوسری بات، کھانے میں جب کھانے کا مسئلہ آ جاتا ہے، ہاتھ دھونے کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ ہے دسترخوان کا بچھانا۔ جانور دسترخوان پر نہیں کھاتا ہے، کافر دسترخوان پر نہیں کھاتا ہے، مشرک دسترخوان پر نہیں کھاتا ہے،
اور دسترخوان کی اس کو کوئی فضیلت معلوم نہیں. اور آج اگر ہوٹلوں میں دسترخوان بچھائے جا رہے ہیں کاغذات کے اور پیپر وغیرہ کے، تو یہ ان کے نزدیک شوق اور یہ شوق ہے، یہ ان کے نزدیک سنت نہیں ہے. اور اگر ہم اسی طریقے سے اگر کسی کاغذ کو بچھا لیتے ہیں، کسی کپڑے کو بچھا لیتے ہیں اور یہ نیت سے بچھا لیتے ہیں کہ بھئی دسترخوان کا بچھانا سنت ہے، اس لیے ہم دسترخوان بچھا کر ہم حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق کھانا کھا رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ کھانے کا اللہ تعالیٰ، اس دسترخوان پر کھانے کا اللہ تعالیٰ میں اجر عطا فرمائیں گے. دسترخوان میں ایک عام غلطی ہے اور لوگوں سے جو ہو رہی ہے وہ یہ ہے، آج کل دسترخوان نکلے ہوئے وہ لال لال اور جن پر اشعار لکھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن بھائی اور ہم اس کو شوق سے دسترخوان بچھا کر کھانا کھا رہے ہیں. اس دسترخوان پر بیٹھ کر جو بھی کھانا کھائے گا اس کے کھانے میں برکت نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دسترخوان پر مالک اور خالق کا نام لکھا ہوا ہے. اب سنجیے، اس دسترخوان کو ہم بچھا رہے ہیں، مزے کی ہڈیاں اور مزے کی بوٹیاں اور مزے کی روٹیاں اس دسترخوان پر توڑ کر اس کے اندر کا جو جھوٹا نکلتا ہے ہڈی کو نکالا، چوسا اور اس کو اللہ کے نام پر، خالق کے نام پر اس کو پھینک دیا. روٹی کے جو جھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر، خالق اللہ کا نام ہے، اب اس پر ہم نے وہ جھوٹا پھینک دیا. یا پھر یوں سمجھیے اللہ کا نام خالق ہے اور اس کو ہم زمین پر بچھا رہے ہیں، حالانکہ ہمارا نام بھی زمین پر بچھا ہوا ہم پسند نہیں کر سکتے. بتاؤ وہ مالک اور خالق اس کو کیسے برداشت کرے گا؟ اس لیے ایسے دسترخوانوں سے پرہیز کیا جائے جن دسترخوانوں پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے. دسترخوان کیسا ہو؟ موٹے کپڑے کا ہو. دسترخوان کیسا ہو؟ سیدھا سادہ ہو. دسترخوان کیسا ہو کہ بھائی جس پر جانوروں کی بھی تصویر نہ ہو اور اللہ کے نام بھی اس پر لکھے ہوئے نہ ہو. جانوروں کی تصویر آ گئی تو اس کھانے میں برکت نہیں ہے، اس پر لعنت ہے. اور اگر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے وہ دسترخوان پر اگر ہم بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں تو بھئی اللہ کے نام کی توہین ہو رہی ہے. اور اللہ کے نام کی اگر ہماری ذات سے، ہمارے ہاتھ سے اگر توہین ہوتی ہے تو بتاؤ پھر وہاں پر اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں کہاں سے نازل ہوں؟ اس لیے ایک اللہ والے کا واقعہ لکھا ہے، ایک مرتبہ نشے کی حالت میں چل رہے تھے، چلتے حالت یہ ہو گئی کہ نشہ بھی تھا اور اوپر سے بارش بھی ہو رہی تھی اور زمین پر سے پانی بھی بہہ رہا تھا، کچھ کیچڑ بھی تھا. اب چلتے انہوں نے اپنے نشے کی حالت میں تھی، لیکن ایک کاغذ کا ٹکڑا بہتے ہوئے کبھی کیچڑ سے ٹکر کھاتا، پھر وہ آگے جاتا، پھر کبھی کہیں کیچڑ سے ٹکر کھاتا، پھر وہ آگے جاتا. حضرت فضیل بن عیاض نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا اور دیکھا تو اس پر اللہ کا نام ہے. نشے کی حالت تھی. فوراً حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر گئے. جب نشہ اترا غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد ایک عطر کی بوتل لے کر اس اللہ کے نام کو عطر لگایا اور اس کو صاف کرنے لگے، اس کو بوسہ دینے لگے، حتیٰ کہ بہت دیر تک اس کو صاف کرتے رہے، بوسہ دیتے رہے اور کہتے رہے، اللہ جی آپ کا نام میرے سامنے زمین پر گرا ہوا تھا، اللہ جی آپ کا نام اے اللہ میرے سامنے زمین پر کیچڑ میں پڑا ہوا تھا اور وہ پانی سے کبھی ادھر کو جاتا کبھی ادھر کو جاتا، اللہ آپ کے نام کی توہین ہو رہی تھی، اللہ یہ میرے سامنے ہوا ہے، اللہ جی مجھے معاف فرما دیجئے، اللہ جی مجھے معاف فرما دیجئے. بس یہ کہتے گئے اور کہتے یہ حالت یہ ہو گئی کہ اسی حالت میں حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سو گئے. حتیٰ کہ یہ ہوا کہ جب رات ہو گئی حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کہہ رہا ہے، فضیل تو نے ہمارے نام کا اکرام کیا ہے، ہم نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر کے ہم نے تجھے اپنا ولی بنا لیا ہے. یہ تو اللہ کے ناموں کا اکرام کرنے پر اللہ نے شرابیوں کو، باغیوں کو، اللہ نے نافرمانوں کو اپنا ولی بنایا ہے.
اس لیے میری گزارش ہے آپ لوگوں سے، خاص طور پر پڑھے لکھے لوگوں سے، خاص طور پر ان لوگوں سے جو اردو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، ان لوگوں سے کہ بھائی اپنے گھر میں دسترخوان سیدھا سادہ لائیں، اور جس پر جانوروں کی بھی تصویر نہ ہو، قرآنی آیات بھی لکھی ہوئی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا کلام بھی نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کا اس دسترخوان پر نام بھی نہ ہو۔ ہاں، اللہ کا نام لے کر کھانے میں برکت ہے، اللہ کا نام لکھا ہوا ہو اس پر روٹی رکھ کر کھانا یہ برکت کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام کی توہین ہے، اور خبردار اللہ کے نام کی توہین کرنے والے وہ اللہ کے محبوب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے بھائی کھانا تو ہے، لیکن کھانے کو دسترخوان بجا کر کھائے، لیکن دسترخوان پر خاص خیال رکھے، کہیں یہ دسترخوان ایسا تو نہیں ہے کہ جس پر بیٹھ کر ہم کھا رہے ہیں اور اس پر اللہ کے نام کی توہین ہو رہی ہے، تو یہ بہت بری بات ہے۔ دسترخوان موٹے کپڑے کا ہونا چاہیے، چمڑے کا ہونا چاہیے، پلاسٹک کا ہونا چاہیے کہ اس پر اگر کوئی لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھا لے۔ آج کل کے دسترخوان تو ایسے ہیں کہ اگر اوپر سے کوئی گر گیا تو وہ نیچے فرش تک اس کا جو ہے تو اثر پہنچ جاتا ہے، اس کا گیلا پن فرش تک ہو جاتا ہے۔ ایسے دسترخوان سنت نہیں ہے، موٹے کپڑے کا دسترخوان سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب لوگوں کو سنتوں کے مطابق کھانا کھانے کی، اور اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی علیہ السلام کے تمام طریقوں کو اپنانے کی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔